کرنے والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، میرے پروردگار تیرا بڑا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے حکومت عنایت کی ہے. جناب یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اپنے اللہ کے حضور، رب قد آتیتنی من الملک، میرے مالک میرے پروردگار یہ تیرا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، اختیار دیا ہے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے ہر بات کی تہ تک پہنچنے کا ملکہ عطا کیا ہے، معاملہ فہمی عطا کی ہے، اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے مالک، انت ولی فی الدنیا، اس دنیا میں میرا ولی تو ہے، میرا آقا تو ہے، میرا سرپرست تو ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی صرف تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی با اختیار ہے. اختیارات کا سارا منبع تیری ذات گرامی ہے. توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار کر کے موت دے کر اپنے پاس لے جانا. جب میری موت کا وقت آئے تو میں تیرے فرما برداری میں اس دنیا سے جاؤں، مسلم ہو کر جاؤں، تیرا فرما بردار بن کر جاؤں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور موت کے بعد مجھے صالحین کی جماعت میں، صالحین کے ٹولے میں، اپنے جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے گروہ اور ان کی جماعت اور ان کے ٹولے میں مجھے وہاں ان کے گروہ میں لے کے جانا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں تھی جو آپ کو معلوم نہیں تھی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، نوحیہ الیک، یہ ہم نے آپ کو بتائی ہے. وما کنت لدیہم، میرے پیارے رسول آپ تو وہاں موجود نہیں تھے نا. وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے ان کے پاس. اذ اجمعوا امرہم وہم منکرون وہم یمکرون، جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں سازشیں کر رہے تھے، مکاریوں کے جال پھیلا رہے تھے، تو آپ وہاں نہیں تھے. یہ ساری کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، وہ خبریں ہم نے آپ کو دی ہیں اور آپ تک یہ سارا معاملہ پہنچایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، جن لوگوں کے بارے میں آپ از حد کوشش کر کے، از حد یہ آپ کی خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہو جائیں، حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، آپ جو کوشش کر رہے ہیں ان کوششوں کا اجر آپ نے ان سے نہیں مانگنا، نہ ان سے لینا ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ تو پوری کائنات کے لیے ایک نصیحت کا نظام ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں. یہ ایک پیراگراف تھا جو کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے رکھا. اب اس کا دوسرا رنگ پھر سامنے آ رہا ہے اور خطاب اسی طرح پوری کائنات میں عام انسانوں سے ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس زمین میں، آسمانوں میں، پوری کائنات میں جب آپ چلتے پھرتے ہو، آپ نے دیکھا کہ جاتے ہوئے، چلتے پھرتے، سفر کرتے ہوئے، رہتے ہوئے آپ بعض اوقات بے حسی سے اپنا وقت گزار دیتے ہو، گزر جاتے ہو، لیکن تمہیں ادراک نہیں ہوتا کہ یہاں اللہ کی کتنی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی کون کون سی نعمتیں موجود ہیں. اور یہ نعمتیں اور نشانیاں اگر نہ ہوتی تو شاید میں یہاں سے آسانی سے گزر بھی نہ سکتا. اور وہ نشانیاں جو تمہیں
پکار پکار کر بلا رہی ہیں، بلا بلا کر تمہیں دعوت دے رہی ہیں، تم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے. وہم عنہا موردون، یہ ویسے ہی گزر جاتے ہیں وہاں سے. اور اس سے اگلی جو خطرناک بات ہے، جو جس کا خبر اللہ نے مجھے دی ہے، ہمیں دی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر مشرک ہیں. یہ خبر اللہ نے دی ہے، کائنات کے مالک نے خبر دی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ، نہیں ہیں زیادہ لوگ ان میں سے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے، الا وهم مشرکون، مگر وہ مشرک ہیں، شرک کر جاتے ہیں. ان کے رویے مشرکوں والے ہیں. یہ آیت مبارک سوالیہ نشان ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ ہماری مسلمانوں کی زندگی میں شرک کا تصور، یہ سوالیہ نشان ہے، بڑی اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلائیے. اور پھر اس سے آگے افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا ہے اس بات سے کہ اچانک ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے، اس سے یہ محفوظ رہیں گے؟ کیا حل ہے ان کے پاس اس کا؟ او تاتیہم الساعۃ بغتہ وہم لا یشعرون، یا اگر اچانک ان پر قیامت کا وقت آگے ٹوٹ پڑے، اچانک قیامت، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، اچانک، اس کا کیا حل ہے ان کے پاس؟ کیسے بچیں گے؟ کیسے اس کا حل ڈھونڈیں گے؟ اب یہ ساری بات بتا کے آخری یہ آیت مبارک جو آج کا ہماری زیر مطالعہ آیت ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. میرے پیارے رسول ان سب لوگوں کو بتاؤ، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نا، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا نظام ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں تم سب کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، پورے شعور کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دعوت دے رہا ہوں. یہ سنی سنائی بات نہیں، پورے شعور کے ساتھ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. ان مشرکانہ رویوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی اطاعت گزار بن جاؤ. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، کھلی آنکھوں سے دعوت دے رہا ہوں. اس پر میں بھی اس پر ڈٹا ہوا ہوں، ومن اتبعنی، اور میری جو بھی اتباع کرے گا، میری امت کا ہر فرد اسی دعوت پر ڈٹا رہے گا کہ ہم سب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، نہ کسی بندے کی طرف، نہ کسی جماعت کی طرف، نہ کسی دوسرے نظام کی طرف، صرف اللہ کی طرف، اس طرح جس طرح اللہ کے رسول نے دعوت دی، اس نظام کی طرف جو نظام اللہ نے دیا ہے. یہ وہ بنیادی ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. یہ جو انسانوں تم جو حرکتیں کرتے رہتے ہو، اللہ ان سے بہت پاک ہے. اللہ کے بارے میں جو تم غلط خیالات اور تصورات رکھتے ہو، اللہ ان سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ. یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، نستغفر اللہ و نتوب الیہ یا ارحم الراحمین. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں مصر میں کنعان میں رہنے والے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پیدا ہونے والے جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام،
پیغمبر زادے، پیغمبر کے پوتے اور پیغمبر کے پڑ پوتے. کائنات کے مالک نے اپنے بندے کو آزمائشوں کے ایک سلسلے سے گزارا. بچپن سے لے کر جوانی تک مسلسل آزمائشوں کے ایک سلسلے سے گزرے. اور پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت پوری کی پوری با اختیار جناب یوسف علیہ السلام کی جوڑی میں ڈال دی. اب پھر یہ وہ موقع تھا اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، انہوں نے اپنی پوری صلاحیتوں سے اس دنیا پر مصر کو جنت بنا کے رکھ دیا. اللہ کے نظام کو جب نافذ کیا، وہاں شرک بدعات ختم کر دی، بندوں کے لائے ہوئی گندگی کے نظام کو ختم کیا، اللہ کے نظام کو نافذ کیا. اور وہاں سکون، جنت، یہ کیفیت پیدا ہوئی. وہ ملک جو قحط زدہ ملک تھا، وہ ملک جو بے حیائی اور بدماشی کا نمونہ بن گیا تھا، وہ ملک سکون اور امن کی کیفیت میں آیا. ابو داؤد کی روایت، سنن ابو داؤد سیاستہ کی بڑی معروف کتاب ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی یہ روایت، اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل اللہ وزیر صدق نسیہ ذکرہ وان ذکر اعانہ. جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی حکمران کو اس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو حکومت دی ہے، حکمران بنایا ہے، اب وہ حکمران اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ پھر بھلائی چاہتے ہیں، اپنے اس بندے کو پروجیکٹ کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی جعل اللہ وزیر صدق، اس کو سچے ساتھی دے دیتے ہیں. ارد گرد اس کے رہنے والے لوگ سچے ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں. وہ جو سچا وزیر ہے، سچا وزیر بن جاتا ہے، سچا مشاور مشیر بنتا ہے. وہ ساتھی جو سچائی پہ مبنی ہے، دیانتدار ہے، ان نسیہ ذکرہ، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے تو اس کو وہ یاد کراتا ہے. بھول جاتا ہے تو اس کو یاد کراتا ہے. ان نسیہ ذکرہ، جب وہ اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حکم سے روگردانی کر لیتا ہے، بھول کر یا جان بوجھ کر، یہ وزیر جو اس کا ہے، یہ جو مشیر ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگایا ہے، وہ اس کو یاد ہے. یہ بھلائی کا طریقہ ہے اللہ کا. وَإِن ذَكِّرْ أَعَانَهُ، اور جب اس کو اللہ کے دین کا معاملہ یاد ہے، اللہ کے احکامات یاد ہیں، تو اس کو نافذ کرنے میں اس کا ساتھ تعاون کرتا ہے. اس کے نفاذ میں وہ وزیر صاحب اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، راستے میں مشکلات نہیں پیدا کرتے. اور یہ وزارت سے مراد یہ ادارے بھی ہیں، یہ بیوروکریسی بھی ہے، یہ عدلیہ بھی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی ہے، یہ سارے لوگ، یہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے اس وقت جب حکمران خیر چاہنے والا ہو، حکمران ذہنی طور پر درست ہو، حکمران اپنے اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا ہو. اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا رویہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اس کے ارد گرد جمع، اللہ تعالیٰ غلط بندوں کو جمع نہیں ہونے دیتے، پھر اچھے لوگوں کو اس کے ارد گرد جمع کرتے ہیں. اس کے بالکل برعکس اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ غَيْرَ ذَلِكَ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ. جب کوئی حکمران غنڈہ مزاج ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے،
بدکار ہوتا ہے، بددیانت ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، یعنی وہ سارے عیب جب اس میں پائے جاتے ہیں، ان عیبوں کو لے کر ان کے سمیت وہ اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے انعام کو انعام نہیں سمجھتا اور امانت نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ وزیر سوء، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برے لوگوں کو لگا دیتے ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی بری ہو جاتی ہے، اس کی پارلیمنٹ بھی بری ہو جاتی ہے، اس کی عدلیہ بھی بری ہوتی ہے، یہ سارے مل کر جو نظام بناتے ہیں وہ برائی کا ایک نظام بنتا ہے، اور وہ برائی کا نظام پھر کیسے بنتا ہے؟ اذا نسیہ لم یذکرہ، جب وہ اللہ کے قانون کو بھول جاتا ہے، اس کو نافذ نہیں کرتا، تو پھر یہ اس کو یہ بھی کچھ نہیں کہتے، یہ بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، سلسلہ چل رہا ہے اور بہتر چل رہا ہے، ہمارے مفادات بھی اس میں ہی ہیں، لم یذکرہ، یہ اس کو نصیحت نہیں کرتے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہیں اور اپنا مفاد نکالتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مفاد کے لیے وہ ڈول ڈال کے نکالتا رہتا ہے، اور پھر فرمایا وَإِذَا ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ، اگر کبھی اس کا دل کوئی اچھا کام کرنے پہ آ بھی جائے، لم يُعِنْهُ، یہ اس کے ساتھ تعاون ہی نہیں کرتے۔ کیوں تعاون نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس بندے نے اپنے ارد گرد کا جو ماحول بنانے کی کوشش کی، وہ اپنے جیسے ہی غنڈے مزاج اور اپنے جیسے ہی بدماش اور اپنے جیسی بددیانت اور بدکار لوگوں کو اکٹھا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جب اگر کسی وقت اس کے ذہن میں کوئی اچھا خیال آ بھی گیا ہے تو وہ برے لوگ اس کو اچھائی کی طرف آنے نہیں دیتے۔ حضرات، یہ ایک تصویر ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہم مجموعی طور پر ان تصویروں کو دیکھ کر اپنی صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جسے وہ تصویر دیکھنا ہی نہ ہو، اس نظام کی طرف آنا ہی نہ ہو، اور منافقت کا رویہ غالب ہو۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اخلاص کی بجائے منافقت کا مسئلہ ہے۔ منافقت کیا ہے؟ کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے لیے بھی حاضری لگوا دیتے ہیں، روزوں کا بھی انتظار کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی لوگوں میں معروف کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور عمرے تو کئی ہم نے کر رکھے ہیں، حج کئی کر رکھے ہیں۔ ان سارے معاملات سے گزرنے کے باوجود ہم اللہ کے لیے کھڑا ہونا نہیں چاہتے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا نہیں چاہتے اپنے پاؤں پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحقرن احدکم نفسہ، لوگوں، میری امت کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو حقیر بنا کر اللہ کے سامنے ثابت نہ کرے۔ لا یحقرن احدکم نفسہ، اپنے آپ کو حقیر بنا کر، کمتر بنا کر، ذلت اور رسوائی کا نمونہ بنا کر اپنے اللہ کے سامنے نہ پیش کرے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یحقر احدنا نفسہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کی طرف سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم میں سے کیسے کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیر بنا کر اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یرا ان علیہ مقالا ثم لا یقول فی، جب کسی ایک موقع پر بندے کے لیے یہ لازم ہو، اللہ کے بندے کے لیے کسی ایک موقع پر یہ لازم ہو کہ وہ کسی برائی کو زبان سے روک سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو روک سکتا ہے، وہ نہ روکے۔ بندہ کو غلط حرکت کر رہا ہے، اچھے انداز میں اس کو روک سکتا ہے، زبان سے روک سکتا ہے،
بات کر سکتا ہے، اس کو توجہ دلا سکتا ہے، وہ توجہ وہاں نہ دلائے. ثم لا یقول فی ان علیہ مقالا ثم لا یقول فی. وہاں بات کر سکتا ہے، اس کو کرنی چاہیے، لیکن وہ بات نہیں کرتا. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے سامنے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور وہ آسانی سے روک سکتا ہے اس کو، لیکن نہیں روکتا. لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے مولوی کہیں گے، مسیطر کہیں گے، مختلف حوالوں سے شیطان اس کے ذہن میں انجیکٹ کرتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب یہ بندہ پیش کیا جائے گا تو وہاں اللہ اس سے پوچھیں گے ما منعک ان تقول فی کذا کذا، تم بتاؤ کہ فلاں فلاں وقت میں تمہارے سامنے میری توہین کی گئی، میرے نبی کی توہین کی گئی، یا میرے دین کی توہین کی گئی، میرے دین کے شاعر کو پامال کیا گیا، اور تم وہاں موجود تھے، اختیار تھا تمہیں، بات تم کر سکتے تھے، لیکن تم نے کیوں نہیں بات کی؟ اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا تم نے؟ فیقول خشیت الناس، یا اللہ بس لوگوں سے ڈر گیا تھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈر گیا تھا. چودھری صاحب میرے اس بارے میں کیا سوچیں گے، پولیس والے میرے حوالے سے کیا سوچیں گے، وہ ایم پی ایم این اے صاحب کے ذہن میں کیا آئے گا میرے حوالے سے کہ یہ بندہ عروب میں رہ کر یہ ایک نیا کام اس نے شروع کر دیا. فیقول خشیت الناس، یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، لوگوں کی باتوں سے ڈر گیا تھا، لوگوں کے رویوں سے گھبرا گیا تھا. فیقول فإیایا کنت احق ان تخشی، اللہ فرمائیں گے تمہارے لیے یہ زیادہ اہم تھا کہ تم ان بندوں کے بجائے مجھ سے ڈرتے. تمہارے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ تم ان برے لوگوں کی بجائے، اس برے معاشرے سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈرتے، جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری موت تھی، جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا رزق تھا، عزت تھی، یہ تو میرے قبضہ قدرت میں، میرے اختیار میں تھا. حضرات، یہ بھی کمال قسم کا وہ رہنمائی کا ایک انداز ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، میرے ساتھیوں کیا تمہیں میں بڑے، سب سے بڑے جو 3 گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بڑے 3 گناہ، اکبر الکبائر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا اکبر الکبائر، بڑے گناہ 3 ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں بے ساختہ ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تمام بڑے گناہوں میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ طے کر دیا اللہ نے کہ جس بندے نے بھی شرک کیا، توبہ نہیں کی اور اس شرک کو لے کر وہ اس دنیا سے چلا گیا، کسی صورت میں بھی اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اس شرک کے علاوہ جو کچھ بھی گناہ ہوگا اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن شرک جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے اپنی چاہت ہی ختم کر دی ہے، اپنا اختیار بھی محدود کر دیا کہ میں اس کو میں معاف نہیں کروں ان کی صورت سے۔ یہ ہے الاشراک باللہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ اور شرک کی سب سے بڑی مثال، اس کو قرآن نے بڑی ایک مثال دی ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس کو ہم شرک نہیں سمجھتے اور اس شرک میں ہم ڈوبے پڑے ہیں۔ میرے رسول تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ مشرکانہ رویہ وہ بدترین رویہ ہے جو بندے کو جس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اور آج بڑے بڑے کلغیوں والے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اس مشرکانہ رویے میں مبتلا ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعقوق الوالدین، دوسرا بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی۔ آپ بار بار سن رہے ہیں نا کہ یہ احادیث، شرک کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ہمیشہ تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اس کا تذکرہ ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جو شخص بھی والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاق لوالدی لا يدخل الجنہ۔ ہمیں اگر اس چیز پر فخر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، یہ بلا شبہ اہم چیزیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں جہاں اللہ کے حقوق اہم ہیں وہاں حقوق العباد میں پہلا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے۔ تیسرا بڑا گناہ وہ شہادت الزور، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، شہادت الزور، الا و شہادت الزور وقول الزور، جملہ فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ بڑا بدترین گناہ ہے، جھوٹی شہادت دینا، جھوٹ بولنا۔ بہت سارے معاملات ہیں ہم بڑی جرت سے وہ عمل کر جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دے آتے ہیں۔ ایک شرابی، ایک زانی، ایک بدماش، ایک غنڈہ گرد مزاج، ہم مور لگا کے جا کے ریٹن شہادت دے کے آتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو ایم پی اے بنایا جائے، اس قابل ہے کہ اس کو ایم این اے بنایا جائے، اس قابل ہے کہ اس کو کونسلر بنایا جائے، اس قابل ہے کہ اس کو روپ کا چیئرمین بنایا جائے، اس قابل ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنایا جائے۔ کیا کرتے ہیں؟ ریٹن لکھ کر دے کے آتے ہیں، مور لگا کے۔ یہ سب سے بڑا شہادت کا انداز ہے۔ عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی آدمی حلف نامہ دیتا ہے، ایفیڈیوٹ دیتا ہے تو اس پہ اسٹیمپ کرتے ہیں، مور لگاتے ہیں، مور لگا کے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب تک ہمیں جتنی بھی شہادتیں اس حوالے سے دی ہیں یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے زندگی میں، اور ایک ایک کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ سیم یہی چیز چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھروں کی شہادتیں ہیں، ان میں بھی یہی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، یہی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے تو کبھی بھی کسی بڑی بات میں وہ باز نہیں آئے گا، اس میں ضرور جھوٹ بولے گا۔
اور جھوٹی شہادت اور جھوٹی بات کو عادت ثانیہ بنا لینا، یہ اتنی بڑی ذلت ہے جس میں آدمی اپنا آپ بھی تباہ کرتا ہے، اپنی اولاد کا مستقبل بھی تباہ کرتا ہے، اولاد بھی جھوٹی بن جاتی ہے. اپنے باپ کے رویے کو دیکھ کر، ماں باپ کے رویے کو دیکھ کر اولاد بھی جھوٹی بن جاتی ہے. یہ تو عام روایت ہے نا جی. ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے، کسی کا فون نہیں سننا چاہتے، تو ہم فون پہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم تو لاہور بیٹھے ہیں، روپ سے کوئی 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، ذرا میں تو کراچی آیا ہوں. اور یہ اس سے بڑی اچنبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا جھوٹ ہی کو ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے ڈیڑھ بعد وہی بندہ آمنے سامنے آ جائے اور وہ پوچھے کہ حضرت آپ تو کراچی تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ ایسے بھی ہو جاتا ہے اور بندے کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں. جھوٹ انسان کو ذلت و رسوائی تک پہنچا دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بخاری کی یہ روایت، الصدق ینجی والکذب یہلک. چھوٹے چھوٹے دو الفاظ ہیں. الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. والکذب یہلک، جھوٹ ہلاکت اور تباہی کی ضمانت ہے. اور وہ انسان جو جھوٹا انسان مشہور ہو جائے، وہ انسان جو معاشرے میں جھوٹا انسان مشہور ہو جائے، تو قدم قدم پر جھوٹ بولے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اپنی جماعتوں کے حوالے سے بھی، اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی، ملک کے حوالے سے بھی، قومی پالیسی کے حوالے سے بھی، ہر سطح پر جھوٹے انداز میں وہ معروف ہو جائے. وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی فرق بھی ہو. میرے پیارے بھائیوں، اس جھوٹے انسان کو اچھا کہنا یا اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بذات خود جھوٹ کی حمایت ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دیا ہے، ملعون قرار دیا ہے، اور ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. آج جو ہماری سطح پہ، ملک کی سطح کے اوپر جو قیادتیں ہیں، آپ کبھی سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیں اور ایک کرسی پہ سب کو ایک ایک کرسی پہ بٹھا دیں اور یہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان سامنے رکھیں اور پھر چیک کریں، یہ صاحب فلاں بیٹھے ہیں، ان کے اندر یہ جھوٹ ہے، یہ صاحب فلاں بیٹھے ہیں، ان کے اندر جھوٹ ہے، یہ صاحب فلاں ہیں، ان کے اندر جھوٹ ہے. حضرات، کسی نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں دینی سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے، اس کی مہربانی کی. کامیابی صرف اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہے. اس کا جب تک ادراک نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور ادراک کر کے اگر کوئی بندہ